حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ زمین سے آسمان تک کا سفر کیا، یہ سفر کیسے طے ہوا؟ اس کے متعلق 3 مشہور روایتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر ہی سوار ہو کر آسمان پر تشریف لے گئے۔ دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرصع سیڑھی لگائی جو جنت الفردوس سے لائی گئی تھی، اس کے ذریعے آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان پر تشریف لے گئے۔ براق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں ہی چھوڑ دیا۔ بہقی اور ابن اسحاق کی روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں بیت المقدس کی مصروفیات سے فارغ ہوا تو میرے سامنے ایک زینہ لایا گیا جس کے ذریعہ بنی آدم کی روحیں بعد از مرگ چڑھتی ہیں، اور اس زینہ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز مخلوق کی نظر سے نہ گزری ہوگی، اور میرے رفیق سفر جبریل علیہ السلام نے مجھ کو اس پر چڑھایا یہاں تک کہ دروازۂ آسمان پر پہنچے۔ تیسری روایت میں براق یا زینہ کا متعلق ذکر نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر آسمان پر پہنچے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ منسوب ہے، فَانطَلَقَ بِي جِبْرَائِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا، پھر جبرائیل مجھ کو لے گئے یہاں تک کہ آسمان دنیا پر پہنچے۔ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں آسمان دنیا یعنی پہلی آسمان کے قریب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس آسمان کے دربان فرشتے سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتا دیا۔ پھر اس نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ دربان نے دروازہ کھول دیا اور کہا مرحبا، تشریف لائیے۔ اس خبر کو سن کر اہل آسمان مسرور ہوں گے۔ آسمان کا کوئی فرشتہ نہیں جانتا کہ خدائے قدوس اہل زمین کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم نہ بخشے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اندر داخل ہوئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صاحب نظر آئے جن کی دائیں اور بائیں طرف بہت سی دھندلی صورتیں تھیں۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا اے فرزند صالح، اے نبی صالح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ آدم ہیں، ان کے دائیں بائیں جو پرچھائیاں ہیں یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں، داہنی جانب والی جنتی ہے اور بائیں جانب والی دوزخی ہے، اس لیے آپ دائیں طرف دیکھ کر ہنستے اور بائیں طرف دیکھ کر روتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی گئی۔ اس سیر کے دوران میں آپ نے وہاں ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر زبرجد اور مرواریت کے محل بنے تھے۔ اس میں ہاتھ ڈالا تو اس کی مٹی خالص کستوری کی مانند تھی۔ پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نہر کوثر ہے جو رب قدوس نے آپ کے لیے مخصوص کر رکھی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک نہر پر پہنچا جس کے کناروں پر یاقوت، مرواریت اور زبرجد کے پیالے رکھے تھے۔ یہ نہر یاقوت اور زمرد کے سنگریزوں پر جاری تھی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا اور وہاں کے برتن سونے اور چاندی کے تھے۔ میں نے ایک برتن لے کر کوثر کا پانی پیا تو وہ شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ جل شانہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ بیہقی کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک چشمہ دیکھا جس کو سلسبیل کہتے ہیں، اس سے 2 نہریں بھی نکلتی ہیں، ایک نہر کوثر اور دوسری نہر رحمت۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آمنے سامنے 2 نہریں بھی دیکھی۔ استفسار پر جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نیل اور فرات کے سوتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ اس کے محافظ فرشتے نے بھی دروازہ کھولنے سے پہلے آسمان اول کے محافظ کی طرح سوال و جواب کیے اور پھر آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی جو دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ عیسیٰ ہے، ان کو سلام کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ دونوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا اے برادر صالح و نبی صالح۔ پھر دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائے خیر کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر جبریل علیہ السلام مجھ کو تیسرے آسمان پر لے گئے۔ پہلے جیسے سوال و جواب کے بعد محافظ سے اس کا دروازہ کھلوایا تو میں نے دیکھا کہ وہاں یوسف علیہ السلام ہے۔ جبرائیل نے کہا یہ یوسف ہے، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور یوسف علیہ السلام نے جواب دے کر کہا مرحبا اے برادر صالح و نبی صالح۔ پھر انہوں نے میرے لیے دعائے خیر کی۔ میں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد چوتھے آسمان کی منزل آئی۔ جبریل علیہ السلام نے سابقہ سوال و جواب کی تکرار کے بعد اس کا دروازہ کھلوایا۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اس کو ایک بلند مقام تک اٹھایا ہے۔ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا اے برادر صالح و نبی صالح کہہ کر خوش آمدید کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائے خیر کی۔
फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें आसमान पर पहुंचे। यहाँ आपकी मुलाकात हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहबा ए पैगम्बर सालिह और ए बिरादर सालिह कहा और आपके हक में दुआए खैर की। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अलैहिस्सलाम की रफ़ाकत में छठे आसमान पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और मरहबा ए बिरादर सालिह व नबी सालिह कहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। आवाज़ आई कि ए मूसा, इस गिरह का सबब क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि खुदावंद, मैं इसलिए रोता हूँ कि ये नौजवान जो मेरे बाद मबऊस हुआ है, इसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज़्यादा जन्नत में जाएंगे। शारिहीन हदीस कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रोना जज्बा रश्क के बाज़ था और आप ये चाहते थे कि काश मेरी उम्मत के लोग भी दोज़ख से बच जाते। इसे ग़बता महमूद भी कहा जा सकता है कि दूसरे की नियामत देखकर ये तमन्ना की जाए कि मेरे पास भी ये नियामत होती। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान में दाखिल हुए तो वहाँ हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने मरहबा ए नबी सालिह वाए फ़र्ज़ंद सालिह कहकर खैर मुक़द्दम किया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपके जद्द अमजद इब्राहीम हैं। इनकी शक्ल सूरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबिहत रखती थी। उस वक्त हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु बैतुल मामूर की तरफ पुश्तकार सहारा लिए बैठे थे, जिसमें हर रोज़ 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं।